اللہ نے جو فرمایا ہے اسی کو میں پوری کوشش کے ساتھ بحث کر کے آپ تک پہنچا دوں گا کہ اللہ فرمانا کیا چاہتا ہے، کیونکہ اس میں لفظیں اسی معیار کی ہیں، لیکن ہم اپنی وسعت کے مطابق ان لفظوں کو بہتر کر کے آپ کے ذہنوں تک پہنچا دیں تاکہ سمجھ آ جائے، کہوں سمجھ آ جائے کہ 14 کیا ہے اور اللہ کیا ہے، پہچان ہو جائے کہ اللہ کا پیغام پہنچانے والے 14 کس معیار کے ہیں۔ میں نے آپ کے سامنے 11واں پارہ سورہ توبہ کی، اس سورت کا نام اللہ نے توبہ رکھا اور وہ بھی قرآن بنا کے رکھا۔ معلوم ہو گیا توبہ بھی کوئی کمال ہے توبہ، لیکن علم الہی میں توبہ بھی کمال ہے۔ اسی کا نام اللہ نے پوری سورت کا نام توبہ رکھا، سورہ توبہ۔ لیکن اس توبہ نام رکھ کے اللہ نے آگے عملاً ہمیں کیا بتایا کہ دیکھ لو ہر سورت بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع ہوتی ہے، لیکن توبہ جب نام رکھا نا تو اللہ نے اس سورت سے پوری بسم اللہ الرحمن الرحیم ہٹا دی اور حکم بھی دیا بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں پڑھنا۔ دیکھیں ہے نا، آپ نہیں پڑھتے، بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ توبہ سے پہلے نہیں ہے۔ اے اللہ، اگر ہٹانا تھی تو اپنا نام ہٹا لیتا، 14 کا تو رہنے دیتا، 14 تو اللہ نہیں ہے۔ غور نہیں فرما رہے ہے دھڑی، 14 کا نام رہنے دیتا، تو اپنا نام ہٹا لیتا۔ فرمایا تمہیں خبر نہیں توبہ گناہ سے ہوتی ہے، توبہ گناہ سے ہوتی ہے۔ میں نے ان کو اس لیے ہٹا کے دنیا کو بتایا ہے کہ جس طرح میں ذات میں پاک ہوں، یہ وجود میں پاک ہوں۔ حیدر یا علی، جس طرح میں اللہ ذات میں پاک ہوں، یہ وجود میں پاک ہے، یہ رکھتے وجود ہے، لیکن پاکیزگی کے کمال میں اللہ اکبر اللہ بھی نہیں ہے، اللہ بھی نہیں ہے، لیکن طہارت کے کمال میں نے حق ادا کر دیا ہے انہیں کو پاک رکھنے کا۔ خوش ہو گئی اب اللہ اس آیت کریمہ میں ارشاد فرما رہا ہے وَقُلْ وَمَنِ اور کل مانے میرا حبیب کہہ دے۔ اوہ ہوئے ہوئے، خدا جانے وہ کیسا حبیب ہے جسے اللہ ڈائریکٹ کہہ رہا۔ رسول میں کہہ نہیں سکتا، میری جگہ تو کہہ دے۔ کیسا رسول ہے؟ کہنا چاہیے تھا اللہ کو، پہنچانا چاہیے تھا اللہ کو۔ اللہ نے کہا حبیب مجھے اللہ رہنے دے، اس لیے کہ میں کہہ نہیں سکتا، میں کہوں تو میں اللہ نہیں رہتا۔ کہہ تو دے، زبان تیری ہوگی، کلام میرا ہو۔ کل میرا حبیب کہہ دو، جب کہا نا اور کہہ دو، یہ اور کے بعد کہہ دو اس بات کی دلیل ہے کہ رسول کے ساتھ کچھ اور بھی محمد ہیں جو یہ کہہ سکتے ہیں، تم تو فرمائیں وہ بھی کہہ سکتے ہیں میرا حبیب کل میرا حبیب کہہ دو۔ ماشاءاللہ اذان ہے، اچھا
اگر اجازت دی تو ذرا رک جائے، میرا خیال اذان ہو جائے تو زیادہ بہتر ہے۔ اچھا اللہم صلی علی محمد بلند تر صلوات اللہم صلی علی محمد ہو گئی صلی علی محمد اللہم صلی پھر بھی ایک مرتبہ صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ میرا حبیب وکل اور میرا حبیب کہہ گیا، خدا جانے وہ کون ہے، کیا کہنا ہے رسول؟ کل فعل امر ہے، فعل امر میرے بھائیوں، کل 12 معنی کے لیے آتا ہے، لیکن جب اس کل کے ساتھ فعل امر کے ساتھ کوئی قرینہ کوئی قید نہ لگی ہو تو یہ کل وجوب کے معنی میں آتا ہے۔ ماشاءاللہ سمجھ رہے میری بات؟ کیا مطلب ہوا کہ یہ کل نہیں کہا بلکہ رسول کو پہنچانا واجب ہے۔ یہ ایسی بات ہے جو رسول کو پہنچانا واجب ہے، تو پھر ہمیں ایک درس مل گیا، جو شے رسول کے کو پہنچانا واجب ہو امت کو اس کا ماننا کتنا واجب ہو۔ بس سمجھ آ دیجیے میرا بات؟ معلوم ہو گیا کل کہہ کے اللہ کچھ منوانا چاہتا ہے۔ وہ کیا بات ہے جو اللہ منوانا چاہتا ہے؟
वकुल मेरा हबीब कह दो एमलू एमलू अमल करते चलो। माशाल्लाह साहिबान इल्म बैठे। अल्लाह फरमा रहे अमल करते चलो। अरे अल्लाह तू तो फरमा रहा है ना अमल करते चलो, तू नमूना अमल खुद है नहीं, बता फिर अमल जो करना है कोई नमूना अमल है या नहीं। खुश हो मेरा पुत्र। अल्लाह ने फरमाया जो मेरा हबीब कुल कह रहा है यही तो नमूना अमल है। ये मेरा नमूना अमल कौन? मेरा रसूल जो कुछ कह रहा है ये मेरा भेजा हुआ, ये मेरा रसूल है। कुल मेरा हबीब अब तू इनको कह दे एमलू अमल करते चलो। ऐ अल्लाह नमूना अमल कौन है? तेरा रसूल। फिर अमल वही सही होगा जो नमूने के मुताबिक हो। मेरी गाल नहीं समझ आ रही? अमल वही दुरुस्त होगा जो नमूने के मुताबिक हो, जो रसूल ने करके दिखाया है। ऐ अल्लाह तू अमल की बात करता है, अकीदे की बात क्यों नहीं करता? खुश हो जाओ, बहुत बड़ी बात मैं आप तक पहुंचाना चाहता हूं मेरे भाई। ऐ अल्लाह अमल की बात करता है, अकीदे की बात क्यों नहीं करता? फरमाया तुम्हें खबर नहीं, अमल मजहर होता है अकीदे का। अमल से पता लग जाता है कि कौन सा अकीदा रखने वाला। उससे पूछने की जरूरत नहीं, चूंकि अकीदा दिल में होता है, अमल सामने होता है। दूर से अमल देख के तुम्हें पता चल जाएगा कि कौन से अकीदे वाला है। अमल अमल के लिए, चूंकि अमल ही सारा राज अकीदे का बता देगा, क्योंकि अमल उस अकीदे का आईना होता है। अमल करते चलो। ऐ अल्लाह अमल की बात क्यों करता है? फरमाया इसलिए मैंने अमल की। इल्म कलाम में ज़रा ये थोड़ा सा मुश्किल है। अमल इसलिए मैंने करवाया है क्योंकि जो मैंने क़यामत में जजा सज़ा बिल अदल देनी है, इन्हीं अमलों की जो मैंने जजा सज़ा बिल अदल देनी है, वो जजा सज़ा ऐने अमल होगी, एवज़े अमल नहीं। यह गल समझ लो मेरा से। वो जो जजा सज़ा दी जाएगी, वो जजा सज़ा ऐने अमल होगी। मैं फिर दोहरा दूं, ऐने अमल क्या मतलब? जैसा अकीदा होगा अगर उसी तरह का अमल है, क्योंकि अमल मज़र होगा, वहाँ जजा एवज़े अमल की नहीं होगी। यानी नमाजी की जजा नहीं मिलेगी, जजा मिलेगी जिस नीयत से नमाज पढ़ी है। जिस नीयत, हम समझ आनी भी मेरा से, जिस नीयत से नमाज पढ़ी है उसी नीयत की जजा मिलेगी। जजा ऐने अमल मिलेगी, एवज़े अमल नहीं। गल थोड़ी सी समझ आ गई मेरे से? क्योंकि क़यामत में जो जजा सज़ा मिलेगी वो ऐने अमल, एवज़े अमल नहीं। अगर आप इजाज़त दें मैं थोड़ी सी एक मिसाल दे दूँ। मिसालें हमेशा दी भी जा सकती हैं, मिसाल समझाने के लिए होती है। मैं यहाँ खड़ा हूँ, अल्लाह अकबर, मैंने नमाज पढ़ी, शुरू कर दी, इधर शुरू की, मेरा ख्याल बाजार में चला गया, सामने हराम देखकर हलाल कमाया जा रहा।
بازار میں گیا، میں پہنچ گیا بازار میں، کیا دیکھا؟ سامنے کچھ ہے، خدا جانے اندر کیا ہے، اندر کیا ہے۔ اس کو دیکھا، آگے گیا، اس کو دیکھا، آگے گیا، اس کو دیکھا، اس سے بڑھ کر، اس سے بڑھ کر، اس سے بڑھ کر، میرا خیال پورے کا پورا بازار ہی میں رہا، گویا میری نماز بازاری رہی۔ بازار میں میرا سارا خیال بازار ہی میں رہا۔ جب میں نے کہا نا پڑھتے پڑھتے، کیونکہ نماز یاد تھی، جب میں پہنچا السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، مجھے یاد آیا میں تو نماز میں تھا۔ اللہ نے کہا تو نے ساری نماز بازار میں گزار دی، دوبارہ نماز نہیں پڑھنی، چونکہ میں نے جزا ہی عین عمل دے لی ہے، جو نیت ہوگی اسی کی جزا ہوگی۔ کیا میری سمجھتے ہو میرے رسول؟ ٹھیک ہے، دوبارہ نماز نہیں پڑھی، یا آپ پڑھتے ہیں؟ نہیں پڑھتے، جو پڑھ لی وہی تھی۔ اب جناب نے نماز پڑھی، اللہ اکبر، ان کا خیال پورے امام بارگاہ میں کہ کتنی پنکھے لگے ہوئے ہیں، کتنی ستون ہیں، کیسی دیواریں ہیں، کیسا فرش ہے، ان کی ساری خیال نماز میں نیت صرف امام بارگاہ یا مسجد ہی میں رہی۔ صحیح ہے، نماز پڑھی، ان کی نماز جو ہی انہوں نے نیت کی نا نماز کی، ان کا خیال عین الحمد میں ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم کون ہے؟ غور نہیں فرمایا کہ صراط مستقیم کون ہے؟ کون لوگ ہیں جن کا راستہ سیدھا راستہ ہے، اور آگے صراط مستقیم پر اس کا خیال، اور صراط الذین، اب اللہ کیا کہتا ہے؟ یہ صراط مستقیم، یہ صراط مستقیم۔ علی علیہ السلام فرماتے ہیں نحن صراط اللہ المستقیم، لوگوں اللہ کا مستقیم راستہ ہی ہم ہے بری جان۔ اب ان کو اس کا خیال عین نماز میں صراط مستقیم میں، صراط الذین انعمت علیہم، یہ صراط الذین، ذرا عربی گرامر اگر اجازت دیں تو میں تھوڑا سا الحمد کا ایک فرق بتا دوں گا۔ صراط الذین، اس صراط کے اوپر دیکھیں زبر ہے، صراط الذین، اہدنا الصراط المستقیم، اس صراط مستقیم میں اس صراط پر بھی زبر ہے، اس صراط پر بھی زبر ہے۔ یہ عربی قاعدے میں صراط الذین، یہ لفظ صراط بدل الکل واقع ہو رہا ہے اہدنا الصراط المستقیم سے۔ یہ عربی لغت میں بتا رہا ہوں۔ اب راستہ صراط مستقیم کون سا راستہ ہے؟ اب اللہ کہتا ہے، یعنی صراط کی تشریح ہو رہی ہے، صراط الذین انعمت علیہم، صراط مستقیم ان لوگوں کا راستہ ہے اے اللہ جن پہ تو نے انعام کیا ہے۔ انعمت علیہم، یہ 17 مقام ہیں قرآن میں، اگر یہاں انعمتا کی بجائے انعمتے کہیں یا انعمتو کہیں آدمی کافر ہو جاتا ہے۔ جب زبر زیر بدلنے سے آدمی کافر ہو جاتا ہے تو پھر عقیدہ بدل دے۔ غور نہیں فرما رہے؟ یہ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا۔ یہ صراط بدل الکل واقع ہو رہا ہے اہدنا الصراط المستقیم سے۔ پھر صراط الذین، صراط کے آگے ہے الذین، الذین مضاف الیہ ہے، مضاف الیہ، یہ غیر المغضوب، یہ غیر کے نیچے جو زیر ہے نا، یہ الذین سے بدل واقع ہو رہا ہے۔
تو پریشان ہو گل تو مشکل ہے میرا صحیح آپ کو سمجھانا ہے. یہی سمجھنے والی چیزیں تو ہیں جو میں نے لکھ دی ہیں قرآن میں. صراط الذین، الذین مضاف الیہ زیر میں آتا، اس لیے الذین صراط الذین، الذین سے غیر المغضوب. الذین کون ہیں؟ الذین کون ہیں؟ 14 معصومین. الذین ہیں 14 سے الذین سے غیر یہ بدل الکل واقع ہو رہا ہے. کیا مطلب ہوا؟ اللہ یہی کہنا چاہتا ہے 14 غیر المغضوب علیہم، 14 وہ ہیں جن پر کبھی غضب ہوا ہی نہیں. 14 وہ ہیں جن پر کبھی غضب ہوا ہی نہیں ہے. اب آپ کا ترجمہ کیا لکھا ہوا ہے؟ ان لوگوں کا راستہ جن پر تیرا غضب ہوا. غیر لوگ تو الحمد میں ہیں ہی نہیں. ان غیروں کو نکال دینا ہے. تو یہ غیر جو ہے یہ 14 کے لیے بات ہو رہی ہے. 14 وہ ہیں ان پر کبھی غضب ہوا ہی نہیں. یہاں حالیہ ہو کے ادھر اس کے ساتھ غیرے کی طرف جا رہا ہے. اور یہ وہ ہیں 14 نہ یہ گمراہ ہیں نہ ہوں گے نہ ہو سکتے ہیں. تو یہ بات فقط 14 کی ہے، کسی اور لوگوں کی ہے ہی نہیں. جب اور لوگوں کی نہیں ہے تو پھر غیر المغضوب علیہم. جب یہ 14 نہ مغضوب ہو باز اللہ، نہ مغضوب ہیں نہ ہو سکتے ہیں نہ ہوں گے. یہ تھوڑی نہ یہ ہیں نہ ہو سکتے ہیں نہ ہوں گے. اب میں آپ سے پوچھتا ہوں اس کے بعد آمین کہنا ضروری ہے یا الحمدللہ رب العالمین کہنا واجب ہے؟ دیکھیں آپ کو کتنا بڑا سبق ملا کہ 14 وہ ہیں ان پہ غضب بھی نہیں ہوا، یہ گمراہ بھی نہیں ہے. اب شکرانے میں ہم نے کہنا ہے الحمدللہ رب العالمین. حمد ہے اس اللہ کی جو عالمین کا رب ہے. ٹھیک ہو؟ اب ان کا خیال، جناب کا خیال ہے عین قرآن میں، میرا خیال تھا بازار میں، جناب کا خیال تھا اسی امام بارگاہ یا مسجد میں. بہتر نماز جن کا قرآن میں خیال تھا ان کی ہے. پھر دوسرے نمبر پر جناب کی ہے، ان کا خیال کم سے کم مسجد ہی میں تو رہا ہے. میرا خیال ہے بازار میں، میری نماز سب سے آخر میں. بہتر نماز جناب کی، پھر ان کی، پھر میری. کہوں اب میں عدل کی لفظ کہتا ہوں، اگر اللہ تینوں کو برابر کی جزا دے تو پھر اللہ عادل کہاں ہے؟ غوری فرما رہے میں کیا کہوں؟ اسی وجہ سے اللہ نے جو قیامت میں جزا دینی ہے وہ ہوگی عین عمل، عوض عمل نہیں. اب اس عمل کو لے کے دیکھیں اب اللہ کیا فرما رہا ہے. قُلْ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ یقیناً تمہارے عملوں کو اللہ دیکھ رہا ہے. غور نہیں فرما رہے، میں بہت بڑی بات کر رہا ہوں میرے بھائی. مجھے ایک بحث کرنی ہے جس کی طرح میں آپ کو لے کے جا رہا ہوں. فَسَيَرَى اللَّهُ تمہارے عملوں کو. ایک پہلا کون ہے؟ اللہ دیکھ رہا ہے.
व रसूलहू, और उसका रसूल देख रहा है रसूल अल्लाह नहीं मगर बराबर का देख रहा है। तुम्हारे अमलों को एक अल्लाह देख रहा है, व रसूलहू, और उसका रसूल देख रहा है, वल मोमिनून। ये मोमिनून कौन है? ना कौन है मोमिन? ख्याल कर रहा हो? ये मोमिनून है 12 इमाम। तो जो फरमाए मेरे भाई, हमारे अमलों को एक अल्लाह देख रहा है, उसका रसूल देख रहा है, और 12 इमाम देख रहे हैं। मालूम हो गया, जब तक अमल रहेगा कोई देखने वाला होना जरूरी है। अमलों, चूंकि अल्लाह तो है मौजूद, अल्लाह भी देख रहा है, और रसूल भी, और मोमिन 12 इमाम भी देख रहे हैं, ठीक है। लेकिन अल्लाह ने इस देखने में एक लफ्ज़ लगा के थोड़ा सा हमें फ़र्क बताया, ताकि अल्लाह अल्लाह हो जाए, रसूल और इमाम इमाम हो जाए। वो फ़र्क क्या किया? फसयरल्लाहु अमलकुम। देखिए, अल्लाह देख रहा है अमलकुम, तुम्हारे अमलों को। अब अल्लाह ने अमलकुम अपने अल्लाह के नाम के साथ लगा दिया। अल्लाह तुम्हारे अमलों को देख रहा है। व रसूलहू, रसूल का जिक्र बाद में है, वल मोमिनून बाद में है, लेकिन अमलकुम अल्लाह के साथ लगा हुआ। ये इल्म मंतिक है, इल्म मंतिक। अमलकुम इल्म मंतिक में महमूल है, और अल्लाह मौजू है, मीम ज़ाद वा ऐन, मौजू। मौजू माने वज़ा होना। वज़ा के माने, मैं वज़ा की मिसाल दूँ, वा ज़ाद ऐन, इसी से है मौजू। गल मुश्किल में की कर रहा है ही में। देखें, वज़ा, वज़ा के लिए मैं जुमला कहता हूँ, टोपी। टोपी किसके लिए है? सर के लिए। क्यों घबराते क्यों हैं यार? टोपी सर के लिए है। तो मालूम हो गया, जब हम टोपी कहेंगे सर फौरन समझ में आ जाएगा। हाय हाय, चूंकि टोपी बनी ही सर के लिए है। अब अल्लाह का देखना अमलकुम, ये वज़ा है, यानी अल्लाह का अमलों को देखना हकीकी है। अल्लाह अमलों को उनकी हकीकतों में देख रहा है, रसूल भी देख रहा है। लेकिन उस मर्तबे में जिसे रसूल कहते हैं, उस मर्तबे में जिसे खलीफतुल्लाह कहते हैं, उस मर्तबे में जिसे वलीयुल्लाह कहते हैं, इमाम भी विलायत के कमाल में देख रहा है, रसूल भी विलायत के कमाल में देख रहा है, अल्लाह उलूहियत के कमाल में देख रहा है। देखने में थोड़ा सा फर्क है, कमाल देखने का एक है, सबब में थोड़ा सा फर्क है। अल्लाह अल्लाह है, रसूल रसूल है, इमाम इमाम है, लेकिन देखने में थोड़ा सा फर्क है। बहुत बड़ा नतीजा मैं आप तक पहुंचाना चाहता हूं। अमालू के देखने में अल्लाह, रसूल और इमाम में मनसब का फर्क है, ओहदे का फर्क है, विलायत मनसब का फर्क है। समझ आनी भी है। ये अता में देखते हैं, वो ज़ातन देखता है।
ٹھیک ہے؟ جب یہ دیکھنے میں تھوڑا سا منصب کا، عہدے کا، مرتبے کا فرق ہے، جملہ کہوں یقیناً فرق ہے، لیکن جب جزا سزا بالعدل دینے کا وقت آتا ہے پھر اللہ، رسول، امام مساوی ہوتے ہیں۔ غور نہیں فرمایا؟ جو جزا سزا اللہ دے سکتا ہے، رسول اللہ نہ ہو کے رسول ہو کے دے سکتا ہے، امام اللہ بھی نہیں، امام ہو کے دے سکتا ہے۔ چل میری کوئی سمجھ آئیے تھوڑی جی؟ جزا سزا بالعدل میں خیال کر رہا ہے سی، جزا سزا بالعدل میں جو سزا اللہ نے دینی ہے وہ رسول بھی دے سکتا ہے، امام بھی دے سکتا ہے۔ اسی لیے اللہ نے کہا اللہ مالک یوم الدین ہے، علی حاکم یوم الدین۔ غور نہیں فرما رہے میں کیا کہہ رہا ہوں؟ جب امام جزا سزا بالعدل توحید کے برابر دے سکتا ہے تو پھر قیامت والے دن حساب و کتاب کون لے گا؟ نہ کون لے گا؟ ابھی بحث کرتے ہیں، ابھی بحث کرتے ہیں، کون لے گا حساب؟ حاکم یوم الدین، جناب علی کی زیارت آپ پڑھتے ہیں، السلام علیکہ یا حاکم یوم الدین، اے قیامت کے دن کے حاکم علی میرا سلام۔ رسول نے فرمایا یا علی انت قسیم النار والجنہ، جنت اور دوزخ، حیدری، جنت اور دوزخ کو تقسیم کرنے والا کون؟ جناب علی۔ حالانکہ چاہیے تھا اس کو جس نے حکم دیا ہے، لیکن جزا سزا یہ دیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ جزا سزا بالعدل میں توحید کے مساوی ہیں۔ میری گل سمجھ آئیے تھوڑی؟ چھوٹی جی گل، نکی جی میں گل کر کے بات کو آگے بڑھاتے ہیں۔ رسول خدا اپنے گھر میں تشریف رکھتے ہیں، گلی سے ایک آدمی گزرا جس نے اونٹ کی مہار پکڑی ہوئی تھی، سرکار نے اسے بلایا، بھئی یہ اونٹ کدھر لے جا رہے؟ اس نے کہا میں نے بیچنا ہے، بیچنا ہے، خیال کرائے سے میری طرف دیکھیں، بیچنا ہے۔ سرکار نے فرمایا اگر بیچنا ہے پھر خریدار کوئی مخصوص ہے؟ کہا جو بھی خرید لے۔ غور نہیں فرمایا؟ جب کہا نا جو بھی خرید لے، فرمایا بتا اس کی کیا قیمت ہے؟ اس نے کہا سرکار اس کی قیمت 200 درہم۔ سرکار نے فرمایا نہیں تیرا اونٹ قیمتی ہے۔ کچھ نہیں ہو رہا ہے میرا خیال ہے، کچھ نہیں ہو رہا، تیرا اونٹ قیمتی ہے۔ وہ پریشان ہو گیا کہ پورے بازار والے 200 دیتے ہیں، صحیح فرما رہا ہے کہ یہ قیمتی ہے۔ آ جا میرا پتر، آ جاؤ سے، آ جاؤ، آگے آ جاؤ، آگے آ جاؤ، جلدی بیٹھو، بسم اللہ بیٹھو۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ آپ کا اونٹ قیمتی ہے۔ اس نے کہا 250 سے۔ سرکار نے فرمایا تیرا اونٹ قیمتی ہے۔ سرکار، اس نے کہا مولا 300۔ فرمایا نہیں تیرا اونٹ قیمتی ہے۔ غور نہیں فرما رہے۔ اس نے کہا 350۔ سرکار نے فرمایا نہیں تیرا اونٹ قیمتی ہے۔ اس نے کہا 400 درہم۔ سرکار نے فرمایا ہاں ٹھیک ہے، تیرے اونٹ کی قیمت ہی 400 درہم ہے۔ اسے یہاں سے نہیں سمجھ آئی کہ آگے والا کون ہے۔ کتنا بڑا عدل ہے جس کے پاس 400 قیمت مقرر ہو گئی۔ صحیح نے فرمایا اگر 400 درہم میں دے دوں یہ اونٹ میرے حوالے کر دے گا؟ اسے کہا مولا میں کر دوں۔ سرکار نے 400 درہم گن کے اسے دیا، اس نے اپنی گود میں رکھ لیا، اور اونٹ کی مہار بھی اسی کے پاس تھی۔ جب اس کے پاس پیسے پہنچ گئے، اونٹ کی مہار بھی اس کے ہاتھ میں اسی وقت تک تھی،
کل کی سمجھ آ گئی بھی صحیح نے فرمایا کہ میں نے پیسے دے دیا اونٹ میرے حوالے کرو. وہ کہنے لگا سرکار پیسے بھی میرے پاس ہیں اور اونٹ کی مہار بھی میرے ہاتھ میں ہے. معاذ اللہ اگر آپ نے دیے ہیں تو گواہ پیش کریں. غور فرمایا بات کس کی ہو رہی ہے. سرکار دو عالم خاموش ہو گئی. اب جو روایت ابو تراب ہے، علامہ طیب جزائری کی کتاب ابو تراب، 2 جلدیں ہیں، اگر یہ حوالہ دیکھنا ہے تو اس میں موجود ہے. ہمارے لاہور کے تھے طیب جزائری صاحب. تو اتنے میں ہمارے بھائیوں کے سب سے بڑے جو ہیں وہ سرکار گزر رہے تھے. سرکار نے انہیں بلایا، وہ بزرگ تشریف لے آئے. سرکار نے فرمایا اس نے اونٹ کی قیمت 200 کہی تھی، 200 کم قیمت تھی، میں نے بڑھا کے 400 تک پہنچا دی. اور بھی فرما رہے ہیں 400 طے ہو گیا سودا. اور یہ 400 رسول نے فرمایا یہ 400 درہم جو اس کی گود میں ہیں میں نے دیے ہیں. گل کی سمجھ آ گئی؟ اللہ کرے گل سمجھ آ جائے. یہ گویا رسول نہیں کہہ رہا، خود توحید کہہ رہے ہیں. اب انہوں نے ان سے پوچھا، اس نے کہا پیسے بھی میری گود میں ہیں، اونٹ بھی میرے بہار بھی میرے ہاتھ میں ہے، اگر صحیح کہ ہے تو گواہ پیش کرے. تو انہوں نے فیصلہ یہی دیا. حضور وہ بھی کہہ رہا ہے، لگتا بھی یہی ہے کہ اگر نہیں، یعنی رسول کے کہنے پہ بھی گواہ آیا ہے. سمجھ آئی نا؟ فیصلہ انہوں نے بھی یہی کہا کہ آپ گواہ پیش کریں. رسول خاموش. پھر اور صاحب آئے، انہوں نے بھی یہی فیصلہ کیا. گل بھی سمجھ آتی پئی ہے. ایک اور صاحب آئے، انہوں نے یہی فیصلہ کیا. بس جب یہ 3 فیصلے ہو گئے، اب رسول نے فرمایا اونٹ والے اب تیرے اور میرے درمیان میں وہ فیصلہ کرنے والا ہے جس کا فیصلہ آسمانوں پہ محفوظ ہے. خوش ہو میرا پتر. جناب امیر المومنین آ گئے. جو ہی جناب نے آ کے سلام کیا تو وہ ذرا اونچا بول رہا تھا. سرکار نے اسے ڈانٹ کر کہا کہ رسول کی موجودگی میں اونچا بول رہا ہے. جناب رسول خدا نے فرمایا علی یہ اونٹ 400 کے لیے 200 درہم کہتا تھا، میں نے 400 کر دیے. یہ جو 400 میں نے دیے ہیں، یہ جو اس کی گود میں ہیں، کل سمجھ آندھی بھی ایسے یہ میں نے دیے ہیں، یہ قیمت میں دیے ہیں. اب یہ مجھے اونٹ نہیں دیتا. جناب علی نے اس سے پوچھا بھائی کیا بات ہے؟ اس نے کہا نہیں جی، پیسے بھی میرے ہیں، اونٹ بھی میرا ہے، اگر آقا نے دیے تو گواہ پیش کرے. بس اتنا کہنا تھا. جناب علی نے تلوار نکال کے ایک ہی بار میں اس کا سر قلم کر دیا. بس سر قلم کرنا تھا. رسول نے فرمایا علی تو نے فیصلہ صحیح کیا ہے، صحیح کیا ہے. اب آنے والے لوگوں کو اس فاصلے کی تفصیل بتا دے. کہا مولا توحید جیسا کمال اس کو ماننے میں آپ کی زبان پہ اعتبار کرتے ہیں. توحید ہم نے آپ سے لی ہے، پورا دین ہم نے آپ سے لیا ہے، سب کچھ دین میں ہے، وہ آپ ہی نے فرمایا ہے، ہم نے اسے لیا ہے. کیا آپ 400 درہم میں معاذ اللہ کوئی جھوٹ بولیں گے؟ چونکہ اس نے آپ کو جھٹلایا ہے لہذا یہ واجب القتل ہے اور اللہ پہ اس کا قتل کرنا واجب. قتل کرنا تھا اللہ نے، لیکن اس کی جزا سزا اے علی امام جناب علی نے اسے تلوار سے قتل کر کے وہی جزا جو اللہ نے دینی تھی دنیا میں دے کے بتایا ہماری جزا سزا مساوی ہے.
توحید کی جزا سزا میں یہ توحید کے مساوی ہیں. اگلی گل جلدی جناب بالکل ہے کل ہم ذرا غور نہ سماعت فرمائیں. اب ہم اس دنیا سے اگلی دنیا میں جانا ہے. اب اللہ کہتا ہے وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ. پھر تم لوٹائے جاؤ گے اس دنیا میں ایک ایسے کے پاس جو غیب کا بھی جاننے والا ہوگا، شہادت کا بھی جاننے والا ہوگا. ہمارے شیعہ مفسرین، قرآن مفسرین نے یہاں لفظ اللہ لکھا ہے. اللہ کہ قیامت والے دن اللہ کی بارگاہ میں جانا. اللہ کی لفظ لکھی ہوئی ہے. اگر آپ جا کے اپنا قرآن دیکھیں تو ہمارے مفسرین یہاں اللہ کے پاس. ٹھیک ہے. اب میں کیوں کہ عالم الغیب و شہادہ وہ سمجھ رہے ہیں صرف اللہ ہے، لیکن اللہ نے یہی علم، ابھی میں آیت پڑھتا ہوں، اگر کسی کو دیا ہے تو پھر معلوم ہو جائے گا وہ کون ہے. جو علم اللہ نے ان کو دیا ہے. گل کوئی سمجھ آئیے تھوڑی. وَسَتُرَدُّونَ پھر تم لوٹائے جاؤ گے کس کی بارگاہ میں؟ اللہ بھی آدھی إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ ایسی بارگاہ میں جاؤ گے جو غیب بھی جانتا ہے اور شہادت کو بھی جانتا ہے. اللہ سے اللہ کہاں ہے؟ یہی بات تو بتانی ہے. کتنا بڑا کنفیون تو بتانا ہے نا. ساروں نے اللہ لکھا ہے، شیعوں نے بھی، لیکن یہاں میں آج پڑھتا ہوں. گل کوئی چنگی لگ رہی ہے یا نہیں؟ 29واں پارہ سورہ جن، چھبیس نمبر آیت میں پڑھنے لگا. سورہ جن. رسول وہ پاک ذات ہے. یہ بحث کرنا ضروری ہے میرے بھائی کہ رسول پاک زبان مبارک ایک، اس زبان کے کلام تین. اسی زبان سے ہمیں قرآن ملا، اسی زبان سے ہمیں حدیث قدسی ملی، اسی زبان سے ہمیں حدیث نبوی ملی. زبان ایک ہے، کلام تین ہے. میرے بھائیو ایسے ہے یا نہیں؟ اب دیکھنا ہے کہ قرآن کیا ہے، حدیث قدسی کیا ہے، حدیث نبوی کیا ہے. قرآن یہ ہے کہ لفظ بھی اللہ کا ہو اور علم بھی اللہ کا ہو. یہ ہے قرآن. لفظ بھی اللہ کا، علم بھی اللہ کا. یہ ہے قرآن. لفظ رسول کا، علم اللہ کا. یہ ہے حدیث قدسی. لفظ بھی رسول کا، علم بھی رسول کا. یہ ہے حدیث نبوی. سمجھ آگی میرا باپ؟ آپ کچھ پریشان ہیں یا غور سے سماعت فرمائیں؟ یہ بہت غور سے سننے والا مسئلہ ہے. سنیں گے تو سمجھ آئے گی میرا بابا. حیدریہ. یہ نعرے والی باتیں نہیں ہیں، یہ تحقیق والی باتیں. جو آپ کہیں گے نعرے نہیں لگ رہے یا یہ نہیں ہو رہا، یہ تو ایک تحقیق ہے جو میں آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں. اب جناب رسول نے قرآن ہمیں دینا ہے، لفظیں بھی اس کی ہوں، علم بھی اس کا ہو. جو صاحبان علم ہے میرے ساتھ ہو جائے. عالم الغیب
اب یہ لفظ عالم الغیب رسول فرما رہا ہے، عالم الغیب، اللہ غیب کا عالم ہے، یہ لفظ بن گیا قرآن۔ ان گل سمجھ آئی؟ معلوم اے ہن میرا پاسے سمجھ لوائے سے خدا واسطے، جب یہ لفظ قرآن عالم الغیب کی لفظ رسول کے کہنے پہ، عالم الغیب کی لفظ رسول نے ہمیں دی اور وہ بن گیا قرآن، پھر مان لو جس معیار کا وہ عالم الغیب ہے، رسول نے جان کر وہ لفظیں بنائی ہیں۔ لفظیں جو وجود میں آئی ہیں، رسول غیب کا عالم ہے تب یہ لفظیں بنی ہیں۔ گل کوئی سمجھ آئی؟ رسول غیب کا عالم ہے تب یہ لفظیں بنی ہیں، اگر غیب کا عالم نہ ہوتا لفظیں بنتی؟ چونکہ قرآن حقیقت کا نام ہے۔ ادھر رسول نے فرمایا عالم الغیب، اللہ غیب کا عالم ہے، اس بات کی دلیل ہے کہ رسول غیب جانتا ہے، یہ رسول کے جاننے کی دلیل۔ اب پریشان نہ ہو، میرے ساتھ ہو جائے۔ تو اب معلوم ہو گیا رسول عالم الغیب ہے بنص قرآن، اس کا رسول کے منہ پاک سے نکلی ہوئی لفظ قرآن بننا دلیل ہے۔ رسول اتنا علم رکھتا ہے جس پر عالم الغیب کی لفظ صادق آتی ہے، ورنہ یہ قرآن کی لفظ نہ بن سکتی عدالتاً۔ اب رسول غیب کا عالم ہے، اب غیب رسول کے پاس ہو گیا، اب نص قرآن موجود، رسول عالم الغیب۔ گل کوئی سمجھ آئیے بابا؟ اگلی گل، فلا یظہر علی غیبہ احدا، اللہ اسی غیب پر کسی ایک کو بھی مطلع نہیں کرتا، کسی ایک پر غیب کو ظاہر نہیں کرتا۔ احدن مانے کوئی ایک، نبی رسول کوئی ایک کسی پر ظاہر نہیں کرتا۔ کس کو؟ علم غیب کو۔ کل سمجھان دی بھی ہے بابا، اللہ علم غیب کو کسی پر ظاہر نہیں کرتا، اللہ مگر، اللہ اس بات کے لیے آتا ہے یہ جو مگر ہوگا رسول اس میں رسول نہیں، رسول پیچھے عالم الغیب میں عالم ہو گیا نہ ہوں۔ گل سمجھ جاندی بھی اب پریشان ہو گیا۔ اللہ کے معنی ہے کوئی ہے جن پر علم غیب ظاہر کر دیا گیا، جن کو علم غیب دے دیا گیا۔ فلا یظہر علی غیبہ، اللہ نہیں ظاہر کرتا اپنے اس غیب پر، کسی پر ظاہر نہیں کرتا، الا مگر کرتا ہے۔ جب کرتا ہے تو پھر مان لو جس پہ اب کر رہا ہے وہ رسول کے علاوہ ہے۔ میری گل پہلے سمجھ لو، میرا رسول عالم الغیب میں آ گیا۔ جب رسول عالم الغیب میں آ گیا ہے تو آگے جس پر یہ ظاہر کرتا ہے وہ رسول نہیں۔ کون ہے؟ نہیں آپ بتا کون ہے؟ اب اللہ بھی دیکھ رہا ہے، رسول بھی دیکھ رہا ہے۔ رسول کے بعد کون ہے دیکھنے والے؟ 12 امام ہیں یا نہیں؟ جب 12 امام ہیں تو اب اللہ کن کی بات کر رہا ہے؟ غور نہیں فرما رہے، کن کی بات کر رہا ہے؟ ان 12 اماموں کی۔ فلا یظہر علی غیبہ،
اپنے غیب کو کسی پر ظاہر نہیں کرتا الا مگر. خیال کرا صاحبان علم، اور قرآن آپ کے سامنے ہے، لغت آپ کے سامنے ہے، لفظیں آپ کے سامنے ہیں. الا کوئی ہے. جب کوئی ہے تو پھر ڈھونڈے وہ کون ہے؟ رسول نہیں، رسول ہو گیا. کون ہے وہ؟ الا من کوئی ہے من. اگر آپ اجازت دیں تو میں اشارہ کر دوں. جب میم نون من کہا تو پھر یہی تو غدیر پہ رسول نے کہا من کون کا مولا. حیدریہ. کوئی من ہے، من ذوی العقول کے لیے آتی ہے. کوئی ہے من ارتضی من رسول. ارتضی سے مرتضی. گل تو اچھی ہے اور صحیح نہیں لگ رہی، میں کی کروں. الا من وہ ذات ہے، من ہے. ارتضی ارتضی سے مرتضی. من رسول یہ من جزئیہ ہے. جزئیہ رسول حضور پاک. ارتضی من رسول. من وہ ہے علم غیب اس کو دیا ہے جو رسول کا جز بن کر مرتضی ہو. نہ بتائیں رسول کا جز بن کر مرتضی کون ہے؟ مرتضی جناب علی کا نام ہے یا نہیں؟ سرکار دو عالم کے دو نام ہیں، یا مصطفیٰ ہے یا مجتبی ہے. مرتضی ہے ہی علی علیہ السلام کا نام. جب مرتضی جناب علی ہے تو پھر رسول کے بعد کس پہ یہ علم ظاہر ہوتا ہے؟ ارتضی من رسول جو رسول کا جز بن کر مرتضی ہو. پھر اس کی ایک دلیل دی. چونکہ امام ایک نہیں، امام ہیں 12. پھر جب علی علیہ السلام کو علم غیب دیا ہے تو پھر ایک امام نہیں، ایک امام نہیں ہو. خیال کرائے جناب، قرآن کو جا کے آپ نے دیکھنا ہے. فَإِنَّهُ يَسْلُكُ جن پہ ظاہر ہو رہا ہے. يَسْلُكُ مِن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِن خَلْفِهِ رَصَدًا. ان اماموں کی ایک اللہ نے زنجیر بنا دی. زنجیر وہ ہوتی ہے جو ایک دوسری سے بلا فاصل جڑی ہوئی ہو. فَإِنَّهُ يَسْلُكُ سلک کہتے ہیں زنجیر کو، ملی ہوئی ہو. من بین یدیہ ومن خلفہ رصدا کہ یہ وہ امام ہے جس کے پہلے بھی نگران ہو اور بعد میں بھی نگران ہو. یہ علم کس کو دیا جا رہا ہے؟ امام کو. اور اس کی نشانی کیا بتائی؟ کہ امام سے پہلے بھی نگہبان ہو، اس کے بعد بھی نگہبان ہو. اب یہ امام سے پہلے نگہبان، میرے الپا سے دیکھ لو میرا بابا، جناب علی کو جب یہ علم دیا جا رہا ہے ان سے پہلے نگہبان ہے رسول، بعد کا بلا فاصل نگہبان ہے حسن. نگہبان آ گیا نا. پہلا امام جناب رسول خدا. چونکہ اس نگران والی دلیل سے رسول خدا ان اماموں کی زنجیر سے نکل گئے. جناب رسول خدا عالم الغیب کی وجہ سے اس علم غیب کے عالم. یہ جو زنجیر بنائی جا رہی ہے یہ امامت کی زنجیر ہے جو بلا فاصل ایک دوسرے سے ملی ہوئی ہو. امامت کے لیے کہا گل سمجھ آنی بھی چھوڑ چھوڑی.
فَإِنَّهُ يَسْلُكُ مِنْ بَيْنَ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ رَصَدًا، اس کے پیچھے بھی ایک نگران ہو، آگے بھی ایک نگران۔ دیکھیں جناب علی سے پہلے رسول پاک نگران، جناب علی کے بعد جناب حسن علیہ السلام نگران، پھر جناب حسن سے پہلے جناب علی نگران، بعد میں امام حسین علیہ السلام نگران، امام حسین سے پہلے جناب حسن نگران، جناب حسین کے بعد علی زین العابدین نگران، جناب زین العابدین سے پہلے جناب امام حسین نگران، اور جناب زین العابدین کے بعد امام محمد باقر علیہ السلام نگران۔ زنجیر چل رہی ہے نہیں؟ جناب باقر سے پہلے چوتھے امام نگران، جناب باقر کے بعد امام جعفر صادق علیہ السلام نگران، جناب صادق علیہ السلام سے پہلے باقر علیہ السلام نگران، بعد میں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نگران، جناب جعفر موسیٰ علیہ السلام سے پہلے امام جعفر صادق علیہ السلام، بعد میں امام رضا علی رضا علیہ السلام، علی رضا علیہ السلام سے پہلے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام، بعد میں امام محمد تقی علیہ السلام۔ پریشان کیوں ہے؟ امام محمد تقی علیہ السلام سے پہلے علی رضا علیہ السلام، امام تقی علیہ السلام کے بعد امام علی نقی علیہ السلام، امام نقی سے پہلے امام حسن امام محمد تقی علیہ السلام نگران، بعد میں امام حسن عسکری علیہ السلام۔ اب آ گیا میرا امام حسن عسکری کے بعد امام خود امام زمانہ علیہ السلام۔ چونکہ اماموں کی مکمل تعداد ہی 12 ہے، پھر میرے 12ویں سے پہلے نگران ہے، 12ویں پہ امامت ہو گئی مکمل، جب مکمل ہوئی آگے اس امام پر کوئی نگران نہیں، جتنی پیچھے ہے وہ پیچھے کے نگران ہیں، آگے کا کوئی نگران نہیں۔ اب یہ زنجیر کہاں تک چلی گئی؟ جناب علی سے لے کر امام زمانہ علیہ السلام تک یہ زنجیر بلا فاصل جا رہی ہے، بلا فاصل۔ فَإِنَّهُ يَسْلُكُ، بات سمجھ آنی بھی ہے، فَإِنَّهُ يَسْلُكُ مِنْ بَيْنَ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ رَصَدًا، پیچھے رسول خدا، پیچھے آگے کی میں نے بتا کے 12ویں تک پہنچ گئے۔ لِيَعْلَمَ، تاکہ اللہ لوگوں کو، امتوں کو سمجھائے بتائے، ان قد ابلغوا رسالات ربہم، کہ ان 12 اماموں نے، ربہم جمع کی ضمیر، ان اماموں نے اپنے رب کی رسالت من و ان پہنچا دی ہے، حفاظت کے ساتھ، حیدری رسالت کے ساتھ پہنچا دی ہے۔ رسالات ربہم، اپنے رب کی رسالات، ایک رسالتیں نہیں، کل کا کل دین انہوں نے پہنچا دیا ہے۔ وَأَحَاطَ بِمَا لَدَيْهِمْ، جو کچھ ان کے سامنے ہے وہ سارا علم، ساری چیزیں ان کے احاطہ میں ہیں۔ وَأَحْصَىٰ كُلَّ شَيْءٍ عَدَدًا، اور اللہ نے ان 12 اماموں میں ہر میں ہر شے کا علم گن کے ان میں احصا کر دیا۔ معلوم ہو گیا اللہ کے بعد رسول بھی عالم الغیب، رسول کے بعد جناب علی سے لے کر 12ویں امام تک کل کے کل امام عالم الغیب والشہادہ
پھر تم لوٹائے جاؤ گے کس کی بارگاہ میں؟ اللہ کی نہیں، الہ عالم الغیب والشہادہ، وہاں ملاقات بھی ہوگی۔ اچھا میں آیت پڑھ دوں، وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، پہلے پارے کی اعانت طلب کرو صبر اور صلاۃ سے۔ صبر رسول ہے، صلاۃ جناب علی ہے۔ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ، صلاۃ مشکل ہے، ولایت ماننا مشکل ہے۔ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، لیکن جو خاشعین وہ ہیں جو تصدیق امامت اور اقرار ولایت کرتے ہیں، اس کی تصدیق کرتے ہیں۔ یہ خاشعین الذین یظنون، یا ظن بمعنی یقین، یہ متقین یقین رکھتے ہیں انہم ملاقو ربہم، کہ یہ قیامت کے دن اپنے رب سے ملاقات کریں گے۔ بتائیں وہ رب اللہ ہے یا علی ہے؟ ملاقات کیسے ہوگی؟ ملاقات باہمی ہوگی۔ پریشان کیوں ہو رہے ہیں؟ انہم ملاقو ربہم، کہ وہ اپنے رب کی کیا کریں گے؟ ملاقات کریں گے۔ جو وہاں قیامت میں دیکھا جائے گا، جس سے ملاقات ہوگی، اللہ نہیں۔ وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اور یہ سارے لوٹائے جائیں گے الیہ، ہی کی ضمیر کس کی طرف ہے؟ واحد کی طرف۔ وہ کون ہے؟ امام زمانہ جناب علی امیر المومنین۔ اس لیے زیارت میں ہے السلام علیکہ یا حاکم یوم الدین، سلام ہو آپ پر اے قیامت کے دن کے حاکم۔ پھر علی عالم الغیب والشہادہ سے مراد امام زمانہ جناب علی ہے۔ بس آ گئی زہرا کی بیٹیاں۔ میں نے آپ کا قیمتی وقت لیا، لیکن یہ بات ضروری تھی مجھے بار بار ہوگی کہ یہ باتیں پہنچائیں۔ میں نے اپنا منصب پورا کر دیا، پہنچا دیا اب تک۔ حلب جب پہنچی نا زہرا کی بیٹیاں، بے پلانے اونٹوں پہ ایک روایت ہے، پہنچ گئے وہاں قافلہ۔ شمر نے کہا اگر، کیونکہ حلب میں بہت سے مومنین رہتے تھے اور صحابہ کرام بھی رہتے تھے، کہیں وہ مسلمان بھی ہیں، کہیں وہ شب خون نہ ماریں، کہیں ہم سے یہ چھین نہ لیں، سر بھی نہ چھین لیں، قیدی بھی نہ چھین لیں۔ 2-2.5 میل کے فاصلے پر وہاں ایک راہب کا دیر تھا۔ راہب کا دیر، یہ وہ دیر ہے راہب کا جہاں امام حسین علیہ السلام کا سر پاک ایک پتھر پہ رکھ کر، اور وہ خون اس پتھر پہ اب بھی لگا ہوا، یہ وہ راہب کا دیر ہے۔ یہ کہتا ہے وہاں آیا اور آ کے راہب سے کہا میرے پاس کچھ قیدی ہے، ایک کمرہ دے دو، اور کچھ سر ہیں، ایک کمرہ دے دو۔ ایک سروں کے لیے کمرہ لے لیا، ایک بیویوں کے لیے کمرہ، سروں میں سر رکھے، باہر تالا لگا کے یہ سارے باہر چلے گئے۔ راہب کہتا ہے آدھی رات کو جب میں عبادت کے لیے چھت پہ گیا، ماشاءاللہ سیدہ سے قبول فرمائے، اب جو میں نے عبادت شروع کی کیا دیکھتا ہوں؟ آسمان سے ایک نور آتا ہے، اللہ اکبر، اور آ کر اسی کے دائر میں گم ہو جاتا ہے، پھر تھوڑی دیر کے بعد نکل کر پھر آسمان کی طرف چلا جاتا ہے۔ جبکہ بار بار اس نے آتا نور دیکھا، پہلے کبھی ایسا نہیں تھا۔ یہ جلدی سے نیچے اترا، آ کے جہاں جس کمرے میں سر پاک رکھے تھے، یہ کہتا ہے اس میں نور آ رہا تھا۔ یہ کہتا ہے میں نے جو کان لگایا، باہر سے تالا تھا، کان لگایا، کہوں مسائل کے لفظ، اندر بیویوں کے رونے کی آواز آ، سیدہ سے قبول فرمایا اللہ اکبر۔ جب یہ دیکھا جلدی شمر کے پاس گیا، شمر ان میں جو سردار کا سر ہے وہ مجھے دے دی۔ سردار کا سر لے کر اس نے آ کے اسی پتھر پہ رکھ کے، وہ جو اب پتھر وہاں ہے رکھ کے، یہی راہب سجدے میں جا کے کہتا ہے شہید راہ خدا بتا من انت و مذہب،
तू कौन है और तेरा क्या नाम है? अजरकुम अल्लाह, अल्लाह अकबर। शहीद बता तू कौन है? जब इसने वास्ता दिया ना, अब कटे गले से आवाज आई, राहिब अनबनो मक्का था व मिना, मैं मक्का और मिना का बेटा। अनबनो जमजमा व सफा, मैं जमजमा और सफा का बेटा हूँ। कहता मैं समझ लिया कि आप अरब का रहने वाले हैं, खुदा के लिए मुझे बता आप हकीकत के आप कौन हैं? फिर दूसरी आवाज आई, दूसरी, राहिब, ये अरबी है, मैं अरबी पढ़ता हूँ। दूसरी आवाज आई, राहिब अनल मकतूलो अतशान, मैं वो मकतूल हूँ जिसे प्यासा ज़बह किया। रोने लगे राहिब कि किसी ने पानी नहीं दिया। फिर दूसरी आवाज आई, राहिब अनल मकतूलो उर्यान, मैं वो मकतूल हूँ जिसका लिबास भी उतार लिया गया। रोने लगे। तीसरी बात आई, अनल मकतूल सहकान, मैं वो मकतूल हूँ जिसकी लाश पे घोड़े दौड़ाए गए। जब ये कहा ना, ये रोने लग गए। खुदा के लिए बता तू कौन है? अब आवाज आई, राहिब अनबनो मोहम्मद मुस्तफ़ा, मैं मोहम्मद मुस्तफ़ा का बेटा हूँ। अनबनो अली मुर्तज़ा, मैं अली मुर्तज़ा का बेटा हूँ। फिर कहा अनबनो फातिमा ज़हरा, मैं फातिमा ज़हरा का बेटा हूँ। उस वक्त से सर पीट कर कहा ये वो पाक बीबी है जो मुबाहले में गई। अल्लाह अकबर, हाँ मैं उसी का बेटा हूँ। अब कहा आप कौन है? फरमाया अनल हुसैन। रिवायत में इसको सुनकर वह 100 आदमी फौरन मुसलमान हो गए, मोमिन हो गए। जब मान लिया ना, फिर से हुआ कि कहीं ये सब खून न मारे, जल्दी से 1 मिनट और जल्दी से इसने बीबियों को जल्दी महमलों में बिठाया और कई लेके ना सरों को ये लेके बाहर लेके इन्होंने कहा जल्दी करो, ऊँट दौड़ाओ। जब हलब की पहाड़ियों में ये ऊँट दौड़ाए गए, ये वो जगह है जहाँ सकीना ऊँट से गिरी। माशाल्लाह से नाज़ कबूल फरमाए। अब जो गिरी ना, इमाम का नेज़ा ज़मीन में गड़ गया। आके जनाब सज्जाद से कहा चलते क्यों नहीं? मेरे इमाम ने कहा बाबा क्यों नहीं चलते? फरमाया सकीना गिर गई है, मैं रुका हुआ हूँ। जनाब सज्जाद चले ना, जब जनाब ज़ैनब आलिया के महमल के करीब गए, जंजीर लगी। बीबी ने कहा सज्जाद क्यों रुका हुआ है काफिला? कहा सकीना गिर गई है, बाबा रुके हुए हैं। कहूँ बस ये सुनना था। जनाब ज़ैनब ने ऊँट के बैठने का इंतजार नहीं फरमाया, ऐसे गिरी जैसे अब्बास घोड़े से गिरे। आना आना सकीना ढूंढते हुए जब गई ना, देखा एक पहाड़ी के दामन में एक स्याह बुर्का पहने हुए एक बीबी है, उसके हाथ में सकीना है। कहा सज्जाद सकीना मिल गई है। सकीना को लेके कहा बेटी चोट तो नहीं लगी? आज सकीना ने कहा फूफी अम्मा इस बीबी ने मुझे जमीन तक जाने नहीं दिया, मुझे पहले उठा लिया। अब जनाब बीबी ने कहा तेरा बहुत बहुत शुक्रिया, अब हम कैदी हैं, इसकी जज़ा क़यामत में देंगे। बस ये कहना था। उस बीबी ने निकाब को उलट के कहा बेटी ज़ैनब मुझे पहचाना नहीं, मैं गैर औरत में तेरी माँ ज़हरा, मैं तुम्हारे काफिले के साथ पैदल चली आ रही हूँ और तुम्हें शाम तक पहुँचाना है। अल्लाह अल्लाह